السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پوری امت مسلمہ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، اپنے اپنے کام بخیر و خوبی سر انجام دے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں نماز کا پابند بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، جس کو چاہیں چھپر پھاڑ کر دے دیتے ہیں، اور جس کو جب آزماتے ہیں تو ان کو کسی بھی حالت میں آزما سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی حاجتوں کا سوال اللہ تعالیٰ کے آگے کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی جائز حاجات کے لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اپنی عبادتوں کو طویل کرنا چاہیے، حاجات کے نوافل پڑھنے چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ اپنی حاجات کے طلب کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خصوصی عبادات کرنی چاہیے اور برے کاموں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست اور بہت ہی آزمودہ وظیفے پر مشتمل ہے، اور یہ ذاتی گھر کے لیے آج کل سب سے کامن مسئلہ اپنا گھر کا ہونا ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو کرائے کے گھروں میں رہ رہ کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ ہر مہینے تنخواہ کا آدھا حصہ جو ہوتا ہے وہ گھر کے کرائے پہ اٹھ جاتا ہے، اور آج مہنگائی کے اس دور میں اپنا گھر، اپنی چھت ایک بہت بڑی غنیمت ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اپنے جن کا اپنا گھر ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے جتنا بھی گھر ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ ہر کسی کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ جس کسی کے پاس بہت بڑا گھر ہوتے ہیں، کسی کے پاس بہت چھوٹے گھر ہوتے ہیں، لیکن اپنی چھت تو ہے نا۔ لیکن جو فیملیز کرائے کے گھروں میں رہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی اپنے سبب سے ان کے لیے ایسے وسائل پیدا کرے کہ وہ بھی اپنا گھر بنا سکیں، اپنی چھت بنا سکیں، کیونکہ آج جس مہنگائی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اپنا گھر ایک خواب ہی نظر آتا ہے، اور اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب کوئی بچت نہیں ہوتی، کوئی بجٹ ہی نہیں بن رہا، کیونکہ جو پیسے ہم بچا لیتے تھے وہ اب گھر کے اخراجات میں اٹھ جاتے ہیں، بلکہ اوپر سے ہی لگ جاتے ہیں، کچھ مقروض ہو جاتے ہیں، کچھ کس طرح گزارا کرتے ہیں یہ صرف ان کا رب ہی جانتا ہے۔ تو ایسی صورت میں گھر اپنا ہو، اپنا گھر بنانا ایک خواب ہی نظر آتا ہے، لیکن آپ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سننے پہ آتے ہیں، جب دینے پہ آتے ہیں تو وہ اس کی یہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے، اپنی عبادتوں کو طویل کر دیں۔ جب بھی ٹائم ملے آپ اپنی عبادتوں کو خالص رکھیں، اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ کسی کا رزق نہیں اٹھا سکتا، کسی کے جب تک آپ اپنے آپ اپنے حق میں دعا کریں، دوسروں کے حق میں دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل کرے، اللہ تعالیٰ میرے مسائل حل کرے، جن کے گھر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے گھر عطا فرمائے، ان کی جائز حاجات پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ میں نے جس کو بھی بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج وہ اپنے گھروں کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبب بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے راستوں سے سبب بنائے ہیں کہ بندے کی سوچ ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ نواز دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں گے، اپنی عبادتوں کو خالص کریں گے، جب ہم اپنی عبادتوں کے جو اوقات ہیں ان کو طویل نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ سارے وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے رب کو راضی کرنے کے ہوتے ہیں، جب تک ہم اپنی جو زندگی ہے، جو لائف سٹائل ہے، اس میں ہم سنت نبوی پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری حاجات کیسے پوری ہوں گی۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خالص کریں۔
کریں، اپنی عبادتوں کو خالص کریں، اپنے عبادتوں کا اہتمام کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ چھوٹے سا بھی کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ آپ کوشش کیا کریں ہر جمعرات کو صدقہ خیرات کر دیا کریں، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہو، پیسے کی حیثیت ہو پیسے دے دیا کریں، کسی غریب کی مدد ہو جائے، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں، کسی کے گھر میں کوئی چیز بھجوا دیا کریں، کسی کے گھر میں جب کھانا نہ ہو اس کے گھر میں کھانا بھجوا دیا کریں۔ اس طرح ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے اچھی اچھی ڈشز بنا کے اس کو بھیجیں، جو آپ نے پکایا اس کو زیادہ پکا لیا کریں اور اس کے گھر بھجوا دیا کریں جن کو ان کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی بھوکا نہ سو سکے۔ جب آپ اس طرح کے تمام کریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے، تو کوئی بات نہیں کہ اپنا میرا رب آپ کو اپنے پاس سے کیا کیا نہیں نوازے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمام کے مسائل حل کرے اور سب کو اپنے گھر کی چھت نصیب کرے، سب کو اپنا اپنا گھر دے، اور جس چیز کی آپ کی خواہش ہو، جتنے بڑے گھر کی آپ کی خواہش ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا گھر دے۔ تو یہ وظیفہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ، جس نے کیا ہے کچھ ہی عرصے میں ان کا گھر مل گیا، اور کس حساب سے ملا، کس ذرائع سے ملا، یہ سب اللہ کا دین ہے۔ تو یہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت حاجت کے نفل پڑھنے، کوشش کریں کہ گھر کے جتنے بھی ممبر ہیں آپ وہ سارے حاجت کے نوافل پڑھیں، اور اس کے بعد سب گھر کے جو حضرات ہیں، جو گھر کے جو افراد ہیں، وہ سب مل کر اس وظیفے کو پڑھیں 10,000 مرتبہ۔ آپ نے ڈیلی 10,000 مرتبہ آپ نے یا مالک کو پڑھنا ہے۔ کوئی بھی کنوینئنٹ ٹائم جو آپ کے لیے آسانی کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، صبح کا ٹائم ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا ایک ہی لفظ ہے یا مالک کو، ایک ہی، یہ اسم مبارک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کیونکہ ایک بندہ 10,000 نہیں پڑھ سکتا، تو کوشش کریں کہ سارے بندے مل کے اپنے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، ان کو ملا کر آپ نے 10,000 کی گنتی پوری کریں، اور کچھ عرصہ تک، کچھ ٹائم تک اس کو لگاتار پڑھتے رہیں۔ اور اگر آپ کا 1 مہینے میں، 2 مہینے میں اگر آپ کی یہ حاجت پوری نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہوں، آپ اپنے 10,000 کی گنتی کر کے ڈیلی بیسس پہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ آپ کی جب ثابت قدمی دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ذکر اذکار کرنے والی زبان بہت پسند ہے۔ جب آپ اپنی زبان سے ذکر اذکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا گھر آپ کو بخش دیں گے، اور آپ خود دیکھیں گے۔ اگر آپ مایوس نہ ہوئے، پورے یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا تو آپ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے تو میری حاجت ہی پوری نہیں ہوئی۔ جب آپ اتنی بڑی حاجت اللہ کے آگے رکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو صبر بھی کرنا ہوگا اور اپنے وظائف کو پورا کرنا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔